بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ بضعۃ منی۔ سامعین محترم، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے موقع پر حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد مراجع اعظام، علماء کرام اور مومنین کرام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ انسانیت کے لیے جو نمونہ اور آئیڈیل اس کائنات میں بھیجا ہے، ان تمام شخصیات میں ایک شخصیت جسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، ان کا ایک نمایاں کردار اس تاریخ انسانیت میں پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ جس نے اس کو اذیت دیا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ یعنی فاطمہ کی رضایت سے رسول اللہ کی رضایت ہے، اور فاطمہ کے غضبناک ہونے سے رسول اللہ کے غضبناک ہونے کا سبب ہے۔ میرے عزیزوں، شخصیت حضرت فاطمہ زہرا سمجھنا ہے تو آپ رسول کے اقوال کے سائے میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رسول کہ جس کے زبان پر اللہ نے مہر وحی کو ثبت کر دیا، اس لیے کہ وہ وہی کلام کرتا ہے جو حکم خدا ہوا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے پیغمبر نے جو اقوال جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ارشاد فرمائے ہیں، اگر وہ غور کیا جائے تو ظاہراً تو یہ پیغمبر کے اقوال ہیں، لیکن یہ پیغمبر کے اقوال نہیں بلکہ اللہ جو ہے وہ پیغمبر کے زبان سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مدح کرنا چاہتا ہے۔ اگر دوسرے مقامات پر دیکھیں گے تو ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ تو بہجت قلبی، پھر ایک الگ مقام پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، کہ فاطمہ جو ہے وہ تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ سامعین محترم، اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم نمونہ عمل کے طور پر یا آئیڈل کے طور پر جناب شہزادی کونین کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں، اس لیے کہ ہر میدان میں شہزادی کونین نے ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے اس کائنات میں اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو منزل کمال تک پہنچانا چاہتے ہو تو کس طریقے سے منزل کمال تک پہنچا سکتے ہو۔ آپ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے پوری حیات طیبہ کو اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ مل جائے گا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے کسی مقام پر بھی انسان کو تشنا نہیں چھوڑا ہے کہ وہ ان کے سیرت پر عمل کر کے اپنے آپ کو معراج کی منزلوں تک یا منزل کمال تک نہ پہنچا سکے انسان۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے شہزادی کونین کی سیرت کو نمونہ عمل بنائے۔ وہ شہزادی کہ جس کے رسول اللہ نے صرف قولی باتیں نہیں بیان کی، صرف قولاً جو ہے تعظیم کے نہیں کہا، بلکہ صرف قولاً فضیلتیں بیان نہیں کی، بلکہ رسول اللہ نے ہمیشہ شہزادی کونین کا احترام کیا، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا استقبال کیا، اور استقبال کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو یہ میری بیٹی فاطمہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی تھیں، رسول اللہ فوراً ہی استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد تنہا رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ کھڑے ہونے کے بعد اس مقام پر شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کو بیٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، رسول اکرم شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے اس استقبال اور اس احترام کو اور اس تعظیم کو پیش کر دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تاریخ انبیاء اور تاریخ دو عالم جس کا استقبال کرے، اسے جس کا احترام کرے، جس کی تعظیم کرے، اسے محمد مصطفیٰ کی ذات کہا جاتا ہے، اور ذات محمد مصطفیٰ جس کا احترام کرے اسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر شہزادی کی زندگی کو اوپر غور کریں، آپ کی عبادت کو دیکھیں تو روایت ملتا ہے کہ جب آپ عبادت خداوندی کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، کہ جب آپ عبادت کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتی تھیں تو وہاں سے ایک نور ساطع ہوتا تھا جو آسمان کی بلندیوں کی طرف جایا کرتا تھا، اور یہ نور اس طریقے سے ساطع ہوتا تھا کہ روایت ملتا ہے کہ پورا مدینہ اس نور سے منور ہو جایا کرتا تھا۔ آپ جب بھی مصلی عبادت پر آتی تھی تو ہمیشہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتی تھی، لوگوں کے لیے مغفرت کیا کرتی تھی۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے سوال کیا، اماں جان آپ ہر وقت دوسروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، پڑوسیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، خود کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ تو روایت میں ملتا ہے جناب زہرا امام حسن سے فرماتی ہیں، بیٹے حسن پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔
جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں یہ نتیجہ دیتی ہیں، ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اگر تم دوسروں کے لیے دعائیں کرو گے، دوسروں کے لیے اچھی چیزوں کی خواہش رکھو گے، تمنا رکھو گے، تو اللہ ان کے دعاؤں کے صدقے میں، ان کی خواہشوں کے صدقے میں اللہ تمہاری تمام دعاؤں اور تمام خواہشوں کو پورا کرے گا۔ میرے عزیزوں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایسی شخصیت کی حامل تھیں جس کی فضیلت کو دنیا درک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو قرآن کی آیتوں میں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اذکار موجود ہیں، رسول کی احادیث میں بھی اذکار موجود ہیں، خود ائمہ معصومین نے بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ہر مقام پر تعظیم اور ہر مقام جو ہے وہ فضیلت بیان کی ہے۔ آپ اگر اقوال معصومین کے سائے میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پوری دنیا پر حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہیں۔ اگر آپ اپنے وقت کے امام زمانہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اقوال کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا ہمارے اور آپ کے 12ویں امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف جناب شہزادی کونین کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی اور میری جدہ فاطمہ زہرا ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی امام زمانہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے شہزادی کونین سے سوال کیا کہ شہزادی آپ مجھ سے کوئی سوال کیوں نہیں کرتی، کوئی خواہش کیوں نہیں کرتی، کوئی فرمائش کیوں نہیں کرتی؟ تو شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ یا علی، میں نہیں چاہتی کہ میں آپ سے کسی ایسی چیز کی فرمائش کروں کہ جو آپ کی قوت میں نہ ہو اور آپ پیش نہ کر سکیں۔ چنانچہ اسی ضمن میں شہزادی کونین کا ایک واقعہ جو بہت یادگار کے طور پر اس کائنات میں پڑھا اور سنا جاتا ہے وہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے بہت اصرار کیا کہ شہزادی آپ مجھ سے کوئی فرمائش کیجیے، آپ مجھ سے کوئی طلب کیجیے۔ جب مولا کائنات نے بہت اصرار کیا تو شہزادی نے مولا کائنات کے اصرار پر ایک انار کو طلب کیا۔ شہزادی نے مولا کائنات کے اصرار پر انار کو طلب کیا۔ اب مولا کائنات انار کو حاصل کرنے کے لیے بازار کی طرف گئے۔ جب انار کو لے کر بیت الشرف کی جانب آ رہے تھے تو راستے میں ایک سائل ملا کہ جو مریض تھا، اس سائل نے سوال کیا یا علی مجھے یہ انار دے دیجئے، میں یہ انار کھانا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے وہ انار کی جو شہزادی کی فرمائش کے مطابق بازار سے لے کر آ رہے تھے اسے اس سائل کے حوالے کر دیا۔ اب جیسے ہی سائل کے حوالے کیا تو اب مولا کائنات سائل کے حوالے کرنے کے بعد بیت الشرف کی طرف جانے لگے۔ جب مولا کائنات بیت الشرف کی طرف جا رہے تھے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شہزادی نے میرے اصرار پر پہلی مرتبہ خواہش ظاہر کی تھی اور میں شہزادی کی خواہش کو پورا نہ کر سکا۔ چنانچہ اسی اثنا میں روایت میں ملتا ہے کہ جناب جبریل اللہ کی جانب سے ایک انار کا طبق لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ، علی کے بیت الشرف میں پہنچنے سے پہلے اس انار کے طبق کو سیدہ کی خدمت میں پیش کر لیجئے۔ رسول اللہ نے سوال کیا یا جبریل آخر ماجرا کیا ہے؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی نے مولا کائنات کی فرمائش پر انار طلب کیا تھا، مولا کائنات انار لے کر آ رہے تھے، اسے سائل کے حوالے کر دیا۔ جب سائل نے طلب کیا تو مولا کائنات نے وہ انار سائل کے حوالے کر دیا تو اللہ نے اس سائل کو عطا کرنے کے صلے میں یہ انار کا طبق سیدہ کائنات کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انار کے طبق کو لیا اور لینے کے بعد سلمان کے حوالے کیا۔ سلمان نے لیا، لے کر در بطول پر آئے۔ در بطول سلام اللہ علیہ پر آنے کے بعد اس انار کے طبق کو دیا۔ شہزادی نے سوال کیا کہ یہ انار کہاں سے لائے ہو؟ تو جناب سلمان نے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو جبریل نے رسول اللہ سے بیان کیا تھا، اور بیان کرنے کے بعد شہزادی نے وہ انار کا طبق لے لیا۔ جب انار کا طبق لے لیا تو کچھ ہی اثنا کے بعد مولا کائنات حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے۔ اب جیسے ہی گھر میں داخل ہونا تھا انار کی خوشبو محسوس ہوئی۔ مولا کائنات نے سوال کیا شہزادی میں گھر میں انار کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جیسے یہ سننا تھا شہزادی نے کہا کہ ہاں یہ انار آپ ہی نے تو بھیجے ہیں۔ جیسے مولا کائنات نے سنا شہزادی نے کہا میں نے بھیجے ہیں۔ کہا اللہ کی جانب سے جبریل کے ذریعے سے میرے بابا کے پاس یہ انار آیا تھا اور سلمان نے یہ انار ہمارے حوالے کیا ہے۔ یہ انار کے طبق وہ انعام ہے کہ جس انار کو آپ نے سائل کے حوالے کیا تھا وہ سائل کے حوالے کرنے کے انعام کے سلسلے میں اللہ نے انار کے طبق ہم پر ہمارے لیے بھیجے ہیں۔ چنانچہ میرے عزیزوں، اللہ بھی
یہاں جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی خواہش کا پاس اور لحاظ رکھ رہا ہے کہ دیکھو یہ شہزادی وہ شہزادی ہے، اگر کوئی خواہش کر دے تو اس خواہش کو پورا کرنا یہ ہمارے اوپر لازم و واجب ہے۔ اللہ نے یہ خواہش کو پوری کر کے شہزادی کونین کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ میرے عزیزوں، جس شہزادی کے پاس و لحاظ کا خیال، جس شہزادی کی عظمت کا لحاظ، تعظیم کا لحاظ، احترام کا لحاظ، استقبال کا لحاظ اللہ کی نگاہ میں ہو، رسول اللہ کی نگاہ میں ہو، اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ میں ہو، مولا کائنات کی نگاہ میں ہو، وہ شہزادی جو اتنی ساری فضیلتوں کے حامل ہیں، وہ شہزادی کہ جس کا در اتنا بلند ہے کہ جس در پر روایت میں ملتا ہے کہ مستقل رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس شہزادی کے دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر آ جاتے ہیں، آنے کے بعد شہزادی کے در کو جلا دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، شہزادی جس شہزادی کی اتنی سارا فضیلت ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑتا ہے، صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیہ۔ بابا، آپ کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے، اگر روشن دن پر پڑھتے تو مثل شب تار کے ہو جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔